آپ کے سامنے مندر ٹوٹ رہا ہے. ایک کلیرک جو ہے وہ لاؤڈ سپیکرز پہ اعلان کر رہا ہے، لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہا ہے مندر توڑنے پہ. آپ کی پولیس خاموش تماشائی ہے، چونکہ آپ کی پولیس بھی کلیرکس کا مجموعہ ہے. اس کے اندر بھی اخلاقیات اور انصاف نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اگلے جان کی باتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے. تو مولوی کو ناراض کریں گے تو فرشتہ کیسے گزرنے دے گا گیٹ سے؟ وہ تو اس فرشتے کو راضی کرنے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پولیس ورک کرنے کے لیے تھوڑے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو جس ملک کے اندر یہ مینٹالٹی ہوگی کہ ہم کوئی درست کام کریں گے تو مولوی صاحب ناراض ہوں گے تو ہمیں جنت کا در نہیں گزرنے دیا جائے گا، تو وہ ملک کیا بنے گا؟ سرحد کے اس پار پروگرام کو دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید، سواگت. دوستو، آج پروگرام میں ڈسکس کریں گے کوئٹہ میں مارے گئے 11 شیعہ ہزارہ ورکرز کے اوپر. ساتھ ہی میں ڈسکس کریں گے ذکی الرحمان لکھوی جو کہ ممبئی حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا، پاکستان میں اریسٹ کر لیا گیا ہے. اور تیسرا ہمارا جو موضوع ہے، خیبر پختونخوا کے کڑک ضلع میں ہندو ٹیمپل کو، شرائن کو، جسے کچھ دن پہلے تباہ کر دیا گیا تھا. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد باشانی صاحب نے. باشانی صاحب، آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے. آپ کو اور ہمارے تمام ویورز کو نئے سال کی بہت بہت شبھ کامنائیں، مبارکباد. آپ کو بھی جی مبارکباد، اور ہمارے سارے ویورز کو بہت بہت جناب. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ لاسٹ ایئر جو ہے نا، وہ ایک بہت ہی ٹریجک قسم کی ایئر آف ڈیتھ اور ڈسٹرکشن آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ختم ہوئی اور ایک نئی سال امید کی سال ہے. تو ہم سب جو ہے یہی سمجھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ سب کے لیے جو ہے ایک پیس اور پراسپیرٹی اور اس طرح کی خوشحال قسم کی سال بنے. جی بالکل، ہر سال امید تو یہی ہوتی ہے باشانی صاحب. لوگ ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد بھی دیتے ہیں. کچھ روز بعد وہی پرانا سلسلہ پھر سے شروع ہو جاتا ہے. امید کرتے ہیں کہ وہ اس بار نہ ہو. تو نئے سال پر کوئی، میں سوچ رہا تھا اچھی خبر سناؤں. خیر، ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ہندوستان نے کووڈ ویکسین بنا لی ہے اور وہ اپنے تمام جو سٹیزنز ہیں ان کو مفت میں لگائیں گے. تو ایک ہمارے جیسے ایک ڈیولپنگ کنٹری کے لیے یہ ایک، میں سمجھتا ہوں، بہت بڑی اچیومنٹ ہے. شانی صاحب، کوئٹہ کے اندر 11 شیعہ ہزارہ ورکرز مارے گئے. شیعوں کا قتل عام پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ برسوں سے دیکھتے آئے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح سے آرمی پبلک سکول کے بچوں کو یاد کرنے کے لیے ہر سال ایک دن منایا جاتا ہے، اس کے لیے نئے نئے ترانے بنائے جاتے ہیں، ویسے ہی شیعوں کے لیے بھی کوئی دن مقرر ہونا چاہیے پاکستان میں. اور بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ جی اب حکومت کی طرف سے، فوج کی طرف سے اکثر یہ بیان آتا ہے کہ جی ہندوستان کروا رہا ہے. تو اگرچہ ہندوستان کروا بھی رہا ہے تو شیعوں نے کیا پاکستان کو اپنے ریئیکشن میں کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ تو اس کا جواب بڑا سمپل سا ہے کہ آج تک کبھی بھی پاکستان کی شیعہ کمیونٹی نے ریئیکشن کے طور پہ اپنے ملک کو، دوسری کمیونٹیز کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے. تو یہ جو تھیوری ہے کہ جی ہندوستان کروا رہا ہے، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں غلط تھیوری ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کے اندر جو شیعہ کمیونٹی ہے اس کے اوپر یہ ظلم و ستم کی جو داستان ہے یہ کتنی پرانی ہے؟ اور جو ہزارہ شیعہ ہیں ان کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ بیچاروں کا مقدر ہی یہی بن گیا ہے کہ وہ کب کہاں کون انہیں مار کے چلا جائے، کوئی کہہ نہیں سکتا. دیکھیں جی، یہ تو بہت ہی ٹریجک قسم کی ہسٹری ہے جو شیعہ کے ساتھ ہوا. لیکن جس کو آپ عام شیعہ یا اہل تشیع ہم اس کو کہتے ہیں نا پاکستان میں، تو وہ چونکہ اس دھرتی کے لوگ ہیں، وہاں پہ پیدا ہوئے بڑے ہوئے، تو صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے ان کا وہاں پہ جڑیں ہیں. اور کم از کم جو ہے وہ 1000 سال یا اس سے بھی کم عرصہ ہوا ہے ان کو کہ وہ جو یہ فرقہ واریت کے حوالے سے کہ یہ شیعہ ہے سنی ہے ان کی آئیڈینٹی بنی ہے. تو ظاہر ہے اس میں انہوں نے بہت سارے سروائیونگ جو ٹیکٹسز بھی سیکھے ہیں. تو ان کو چونکہ ایک بہت ہی خوفناک قسم کی میجارٹی کا سامنا رہا ہے. اب میں خود یہ نہیں کہتا کہ سنی سارے جو ہیں وہ کوئی شیعوں کے بہت دشمن ہیں یا اس طرح ہیں، لیکن ایک وقت میں آ کے تو سنی اور وہابی جو سیکٹس کے اندر جو اہل تشیع کے خلاف ایک باقاعدہ
آرمڈ قسم کے جو ہے وہ حملے شروع ہوئے، اسالٹ شروع ہوا، یہ ساری چیزیں، تو یہ بڑا ان کے لیے ڈیفیکلٹ جو ہے وہ پیریڈ تھا. اور اسپیسیفکلی یہ جو ہے 80s کے بعد، گزشتہ صدی کی جو ہے 7ویں اور 8ویں دہائی میں، اور 7ویں دہائی کے اینڈ میں جو 1979 میں جو ہے نا امام خمینی کے انقلاب کے بعد، تو پاکستان کے جو اس طرح کے سو کالڈ قسم کے وہابی نقطہ نظر کے پرو عربک پرو عرب جو نقطہ نظر کے لوگ تھے، انہوں نے ان نیسسریلی ایک سائیڈ لے لی عربوں کے ساتھ مل کے، جس پہ اب عربی خود بڑے شرمندہ ہیں. اب محمد بن سلمان اس کو اوپنلی تسلیم کر رہا ہے کہ یہ ہمارا بہت بڑا بلنڈر تھا. تو وہ سائیڈ لے کے سوویت یونین کے چکر میں پھنس گئے، تو انہوں نے اپنے اہل تشیع برادری جو ہے اس کے خلاف بھی باقاعدہ جو ہے وہ بہت سارے ایسے اقدامات کیے. لیکن ان لوگوں کا یہ ہے کہ کچھ روٹس ہیں کہ ان کی کوئی مساجد ہیں، مدرسے ہیں، کچھ سکولز ہیں، درسگاہیں ہیں، تو وہ پھر کہیں نہ کہیں ان کو تھوڑا بہت جو ہے وہ سارا حاصل ہے. یہ جو ہے نا مطلب ہے جو ہزارہ جن کو آپ کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ایک امیگرینٹ کمیونٹی آف شیائٹس ہے. یہ جو ہے نا ان کا یہ فرق ہے کہ یہ اور زیادہ ولنریبل جن کو آپ کہتے ہیں نا، اور زیادہ کمزور اور بے سہارا لوگ اس طریقے سے ہیں کہ ان کا وہ دے آر ناٹ، ان کے جو ہے نا ٹرنچز نہیں بنے ہوئے، جس طرح یہ مذہبی فرقوں نے پاکستان میں اپنے اپنے مورچے کھودے ہوئے نا، ان کا وہ مورچہ نہیں ہے. اب یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ بار بار ان کو کیوں ایسے مارا جا رہا ہے. اٹس ناٹ جسٹ اے کو انسیڈنٹ. اس میں ہمیں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ وہ چونکہ سوسائٹی کا کمزور ترین طبقہ ہے، تو ان کو ہٹ کرنا اور ان کو ریٹیلیشن کے خوف کے بغیر اس طریقے سے مار دینا، اس کے دو چیزیں ہیں. آسان ہے. آسان کیوں ہے کہ ریٹیلیشن دو طریقوں سے ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب یہ فرقوں کی آپس میں لڑائی ہے تو اس میں پھر ان کو ریٹیلیشن کا خوف بھی ہوتا ہے دوسرے فرقے کی طرف سے، اور جو دوسرے مضبوط فرقے ہیں پھر اس سے وہ تھوڑے سے کترا کے نکل جاتے ہیں. یا پھر وہ جو فرقہ ہے وہ چونکہ مضبوط ہے، اس کا پولیٹیکل انفلوئنس ہے، تو ان کا حکومت کے اندر بھی ایک لابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے حکومت پھر اس کو سیریس لیتی ہے اور کریک ڈاؤن کرتی ہے. یہ دونوں چیزیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں، یعنی قطعی بے سہارا جس کو آپ کہتے ہیں، کہ نہ ان کا پولیٹیکل انفلوئنس ہے، بینگ اے ویری ٹینی ٹائنی مائنارٹیز، وہ ووٹس کو بھی انفلوئنس نہیں کرتے، اور ان کے مورچے بھی نہیں ہیں جس میں کہ وہ ہتھیار لے کے بیٹھے ہوں. تو اس لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ دے کنسیڈر دیم ایز اے سیٹنگ ڈکس. آئی ایم سوری ٹو سے کہ چلیں جی ان کو مار دو، چونکہ یہ بے سہارا لوگ ہیں، ڈیفنس لیس ہیں، اور اپنا فائدہ اٹھاؤ. میں دیکھ رہا تھا ہسٹری میں آپ بہت پیچھے جائیں تو یہ تو بہت ہی خوفناک واقعات ہیں، لیکن جو آپ اور ہم نے خود وٹنس کیے سنس 2000، ایک تو وہ واقعات ہیں کہ بڑے واقعات ہوئے کہ چلیں جی 100-150 بندہ مارا گیا تو پوری دنیا میں شور پڑ گیا. لیکن جو ڈیلی ڈے ٹو ڈے سٹوریز ہیں، ویری ویری ہارر اور ٹیریفک قسم کی سٹوریز جو ان کے جو ہمیں سنائی ہیں خود ہیں. ایک دو کانفرنسز میں مجھے جو ہے نا ہزارہ کے نوجوانوں کے ساتھ اس طرح کی ڈسکشن کا موقع ملا. پہلی بات یہ ہے کہ وہ شکل و صورت کی وجہ سے تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہیں، تو ان کو عام سوسائٹی میں ہی ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے ایز اے پرسن، ایز اے فرد. جو ہے پہلی جو ایک ڈسکریمنیٹوری جو پریکٹسز ہیں، خواہ وہ گورنمنٹ لیول پہ ہوں، سوسائٹل لیول پہ ہوں، اس کی تو ایک لمبی داستان ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے کمزور ہونے کی وجہ سے کہ کریں گے کچھ نہیں. ان کو 2000 سے لے کے آپ دیکھیں کہ اتنے اتنے ان کے واقعات ہوئے. مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم جب ان کے 120 لوگ مارے گئے تھے، تو یہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں آج کل، یہ اس وقت پرائم منسٹر ہونے کے خواب دیکھ رہے تھے. تو ان کا ایک ٹویٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے ویئر از دا اسٹیٹ، کہ 120 جو ہے شیعائٹ آف ہزارہ جو ہے وہ مارے گئے، تو ویئر از دا اسٹیٹ. اور انہوں نے پھر اپنی تقریروں میں اور ادھر ادھر، یہ تو ٹویٹ ہے آپ ابھی کھول کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو انہوں نے زبان استعمال کی تھی کہ ریاست فیل ہو گئی ہے اور ریاست نے جو ہے وہ مایوس کیا ان لوگوں کو، تو دیٹ از ٹرو. ریاست فیلڈ دیز پیپل اینڈ ناٹ اونلی دیز پیپل، ریاست فیلڈ آل آف دیئر ویک اور جو لیس فارچونیٹ ان کی کمیونٹیز ہیں تھرو آؤٹ دا پاکستان، خواہ وہ ہزارہ شیعائٹ ہو گئے، ہندو ہو گئے، کرسچن ہو گئے،
یا ایسے مسلم ہو گئے، وہ بھی خود مسلمز کے بھی کچھ ایسے گروہ افراد ہیں جو ان کی جو ہے اس کا شکار ہوئے، تشدد کا اور ظلم کا اور ناانصافی کا۔ تو جب کسی ریاست کے اندر جو ہے ریاست یہ دعویٰ یہ جو ہے وہ وعدہ کر لے اور قسم اٹھا لے کہ اس نے صرف اپنی سوسائٹی کے طاقتور لوگوں کو ہی پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اس نے کمزور لوگوں کو خواہ وہ 100 کی تعداد میں مارے جائیں، 120 کی تعداد میں مارے جائیں، تو ہم نے کچھ نہیں کرنا سوائے جھوٹ بولنے کے کہ ہم آ رہے ہیں، آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ایک یہ ان کا سٹائل ہے جی، ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد آپ مجھے ایک ایگزامپل دے دیں، سنس 2000 جتنی دفعہ جو ہے ان کے پہ حملے ہوئے، ان کو مارا گیا، ان کو بے گھر کر دیا گیا، آپ اس وقت چلے جائیں پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو ہے تھائی لینڈ سے لے کے جو ہے بنگال سے لے کے آپ ہانگ کانگ اور کہیں چلے جائیں سنگاپور میں، وہاں آپ کو یہ لوگ جو ہیں ان کی بچیاں، ان کے نوجوان وہاں پہ جو ہے مزدوریاں کرتے ہوئے ملیں گے، چونکہ پاکستان میں there is nothing left for them, no shelter, no employment, no protection, no hope۔ تو وہ جس کو موقع ملتا ہے وہ بارڈر کراس کر کے کسی طریقے سے، اور موقع بھی نہیں ملتا چونکہ آگے امیگریشن پہ بھی انہوں نے اپنے بندے کھڑے کیے ہوتے ہیں، وہ طرح طرح کے سوال کر کے ان کو چھیلتے ہیں، کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ٹریجک قسم کی داستان ہے جس کا تعلق جو ہے وہ عقیدے کے ساتھ ہے، اور دس لیڈز اس ایک بہت بڑے سوال کی طرف کہ پاکستان میں عقیدے کی بنیاد پہ جو کوسچن آف ٹیررزم ہے اور ڈسکریمنیشن ہے، وہ اپنی لیمٹ جو ہے وہ کراس کر چکا ہے کہ آپ عقیدے کی بنیاد پہ ایک شخص کو کافر قرار دے کے مار دیں، اور ایک آدمی جو پہلے سے آپ کے نزدیک ہے ہی کافر، کہ جی مثلاً آپ ہندو کو کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، حالانکہ ہندو کے لیے کافر کے لفظ کا استعمال کا جو ہے وہ پراپر ہسٹوریکل جو پرسپیکٹیو ہے اس میں استعمال کرنے سے پہلے اس پہ جو ہے وہ بحث کی گنجائش ہے کہ یہ اس طریقے سے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا جو ہے وہ کوئی کرسچن ہے یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی مذہب کے نہیں ہیں، یا خود مذہب کے اندر جو کچھ اس طرح کی آپ کی مائنارٹیز ہو گئی، جیسے اہل تشیع ہو گئے، احمدی ہو گئے، دوسرے لوگ ہو گئے، تو عقیدے کی بنیاد پہ جب آپ نے قتل و غارت گری کا بازار سجایا ہوا ہے، آپ لوگوں کو وہ ملک چھوڑنے پہ مجبور کر رہے ہیں، اور جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، اس میں آئرنی جس کو آپ کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو سرکاری سٹیٹمنٹ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ بھارت کا ہاتھ ہے۔ وہ میں ابھی کسی اور پروگرام میں بات کر رہا تھا کہ بھائی اگر ہم یہ مان لیں کہ بھارت کا ہاتھ ہے تو what the hell you are doing، آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ جب آپ کو اتنا یقین ہے اور اتنے آپ جو ہے وہ پورے دعوے سے کہتے ہیں کہ بھارت کا ہاتھ ہے، تو یہ کوئی ایک واقعہ تو نہیں ہوا نا، آپ تو 20 سال 30 سال سے یہ بات دہرا رہے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بشانی صاحب، بھارت کا اگر ہاتھ ہو بھی تو بھارت یہ کام تب کرے جب اسے یہ پتا ہو کہ ہمارا ایسا کرنے سے وہاں کی جو شیعہ کمیونٹی ہے وہ دوسری کمیونٹیز کے خلاف ہو جائے گی اور وہ بھی ریاکشن دے گی، وہ بھی کوئی قتل عام پر اتر آئے گی۔ لیکن پاکستان کے شیعوں نے کبھی آج تک ایسی کوئی مثال نہیں ہے جس میں کہ انہوں نے کوئی ایکشن کا ریاکشن دیا ہو۔ تو یہ انڈیا والی تھیوری جو ہے اس کو بالکل میں تو اس کو خارج کرتا ہوں، اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ نہیں، وہ میں ان کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان میں جو کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے، آزاد کشمیر میں فائرنگ ہو گئی جی، بھارت کا اس میں فلاں جگہ پہ بم پھٹ گیا جی، بھارت میں اس کا ہاتھ ہے، یہاں تک کہ کسی فیکٹری میں کوئی مزدور مر گیا مشین کے نیچے آ گئے، بھارت کا اس میں ہاتھ ہے، کہیں جلوس نکل گیا، کسی آدمی نے کوئی تقریر کر دی جو کہ ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے سٹی آف لاہور میں یا سٹی آف اسلام آباد میں، جی وہ اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ تو ان سے پھر سوال یہ بنتا ہے کہ بھائی آپ پیسے کس بات کے لے رہے ہیں؟ یہ جو بلینز آف ڈالر جو ہیں آپ اس ملک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تو اس ملک کو بھارت کی طرح کے دوسرے ملکوں سے بچانے کے لیے آپ یہ جو ہے وہ پیسے کھا رہے ہیں، وہ کس چیز کے کھا رہے ہیں؟ یا تو آپ چھوڑیں گھروں کو جائیں اور عوام پہ چھوڑ دیں کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں، تو یا پھر آپ اپنی رسپانسبلٹی لیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو یہ یوز کر رہے ہیں ایز این ایکسکیوز کہ جی اس میں بھارت کا آتا گویا ہمارا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ بھائی شہری آپ کا مارا گیا، آپ کے 11 آدمی جو ہیں ان کو بے دردی سے
انتہائی جو ہے وہ درندگی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور وہ آپ کی سوسائٹی کے سب سے انفارچونیٹ قسم کے غریب مزدور ہیں، اور ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ اگر کوئی بیرونی ملک آ کے قتل کرے گا تو وہاں آپ کے وہ بڑے بڑے پیٹوں والے جو گھوم رہے ہیں ملک کو لوٹ کے، ان کو کیوں نہیں قتل کرے گا کہ 11 مزدوروں کو قتل کرے گا، اور وہ بھی ایک مائنارٹی کے جو کہ ریٹیلیٹ بھی نہیں کرتی۔ یہ آپ کی بات صحیح ہے، شیعہ میں بھی دے آر ایبل ٹو ریٹیلیٹ سم ہو، لیکن یہ جو ہزارہ والے جن کو آپ کہتے ہیں نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ ریٹیلیٹ کیا سوچ بھی سکیں۔ جی تو ٹھیک اسی کہہ رہے لیے ہیں میں نے پہلے اتنی تفصیل بیان کی تھی نا کہ کمزور ترین طبقہ ہے سوسائٹی کی، کمزور ترین طبقہ، تو اس پہ جب جو ہے وہ اس طرح کا ایکسکیوز کر کے تو جی اس میں بھارت کا ہاتھ ہے، اس لیے ہمیں چھٹی دے دو، ہم جا رہے ہیں، بات ختم۔ ہاں یہ صرف اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے والی بات ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور جو شیعہ کمیونٹی کے لوگ ہیں انہیں بڑا افسوس ہوتا ہوگا کہ ہماری ہی قوم سے قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جس کا یہ ہر سال جنم دن مناتے ہیں اور بہت سارے اوکیزنز پہ ان کو یاد کرتے ہیں کہ جی وٹ اے گریٹ لیڈر، ویژنری لیڈر، اور اس کمیونٹی کے لوگوں کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ جناح صاحب واز اے شیعہ۔ تو آج جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک پرائم منسٹر عمران خان ہم سے آ کر نہیں ملتے اور ہمیں جسٹس نہیں ملتا تب تک ہم اپنے ان 11 مزدوروں کو دفنائیں گے نہیں۔ انٹیریئر منسٹر شیخ رشید وہاں گئے لیکن کوئی بات بنی نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب جانے میں اتنی دیری کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل ایک کلیئر کیس ہے سر، یہ میں نے کہا کہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم۔ یہ تو صرف 11 لوگ ہیں، وہاں 120 لوگ مارے گئے تھے، اور عمران خان کو اس بات کا پتہ ہے۔ تو ان کو پتہ ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، چونکہ سوسائٹی کے اندر میں نے کہا نا کہ جو ریاست نے ایک ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے، اور وہ ڈیسیجن ریاست جب کرتی ہے کہ مثلا ہم نے اپنی ایک یہ جو کلاس آف پیپل ہے یا بنچ آف پیپل ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، تو اس طریقے سے پھر آپ نے پورا جو ہے نا وہ پالیسی چینج کرنی ہوتی ہے۔ اس میں آپ کا ٹیررزم ہے، اس میں آپ کا فارن افیئرز ہے، اس میں آپ کا ڈیفنس ہے، اس میں آپ کی نیشنل سیکیورٹی ہے، ان سب چیزوں کو آپ پھر چینج کرتے ہیں، اس میں ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری نئی پالیسی ہو گئی، آج کے بعد اس ملک میں کسی مائنارٹی کو کوئی قتل نہیں کرے گا۔ اس میں کوئی تو شک نہیں پھر آپ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں۔ عمران خان نوز کہ یہ اس کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے اور اس کے بس میں ہی نہیں ہے، تو وہ جا کے وہاں ایک اور جھوٹا اعلان کرے گا۔ گزشتہ 2 سالوں میں تو بطور پرائم منسٹر جو کچھ عمران خان صاحب نے کیا وہ ایک جگہ، لیکن بطور پالیٹیشین گزشتہ 20 سالوں میں جتنے جھوٹ انہوں نے بولے، انہوں نے تو ریکارڈ بریک کر دیا۔ تمام جتنے بھی پرانے پالیٹیشین تھے کہ جی ہر بات جو ہے وہ ایک کی اور دوسرے دن اس کو بدل کے دوسرا کر دیا۔ اب یہ اس پہ وہ پہلے بیان دے چکے ہیں کہ جب آپ ایز اے پالیٹیشین ان لوگوں کو مارا گیا تو آپ کہتے ہیں اسٹیٹ فیلڈ دیم، تو اب آپ اسٹیٹ کو رن کر رہے ہیں اگر ان فیکٹ، تو دین دس از یور کال کہ آپ آئیں، اور ان کو کوئی وہ تو جائیں گے نہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہیں ان کا، میں ان کو تو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، لیکن جہاں تک میرا جو ہے نا ایک آپ کی گٹ فیلنگز ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ بہت بڑے خطرے سے دوچار ہیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ باقاعدہ کسی معظم ملک سے اپیل کریں کہ ان کو پناہ دی جائے ایز اے گروپ آف پیپل جو کہ انڈر تھریٹ ہے آف ایلیمینیشن، اور اس میں کسی خطرے کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جب اس طرح کے پے در پہ واقعات ہوتے ہیں اور آپ ان کے غریب ترین لوگوں کو جو ہے وہ قانون سے اٹھا کے اس طریقے سے قتل کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایز اے کمیونٹی پوری کمیونٹی کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے وہاں پہ کوئی سپریٹ ارینجمنٹ بنائی جائے، اگر وہاں ان کو کہیں اور نہیں تو اسی ملک کے اندر اسی جگہ پہ ان کو ایک سپریٹ جو ہے اینٹیٹی دی جائے جس کے اندر وہ اپنے معاملات کو آٹونومس طریقے سے خود ہینڈل کریں۔ چونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک کمیونٹی مسلسل جو ہے وہ قتل ہو رہی ہے اور آپ آئیں بائیں شائیں مار کے اور عجیب قسم کے لیم ایکسکیوزز لے کے تو اپنی جان چھڑا رہے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ سیریس ایشو ہے۔
سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ جہاں پر ان کا قتل عام ہوا اس کے بالکل ٹھیک نزدیک ہی فرنٹیئر کارپس کی ایک چوکی تھی جس کو کچھ وقت پہلے ہی ہٹایا گیا تھا. تو اگر کوئی پراپر انویسٹیگیشن ہو تو اس کے اور بھی جو لیڈز ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی. تو بشانی صاحب آگے پروگرام میں بات کریں گے ذکی الرحمان لکھوی جو کہ ممبئی حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا اس کی اریسٹ کے اوپر. پاکستان کے اوپر ایف اے ٹی ایف کی تلوار تو کافی عرصے سے لٹک رہی تھی. وہ جانتے تھے کہ عالمی برادری ان سے توقع رکھتی ہے کہ وہ ممبئی حملے کے جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کو سامنے لے کر آئے, ان کو سزائیں دے. ذکی الرحمان لکھوی کی اریسٹ میں اتنا ٹائم کیوں لگا؟ دیکھیں جی اس پہ بڑی ایک جو ہے وہ تفصیلی ڈسکشن کی ضرورت ہے, لیکن نٹ شل میں ایسے ہے کہ اس پہ ٹائم اس لیے لگا ہے کہ کسی بھی گروپ آف پیپل یا اس سے ایفیلیٹڈ جو ہے نا انڈیویجولز کو اریسٹ کرنا جو ہے اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا ریاست ہے یا حکمران ہیں ان کا منشا کیا ہے. اب یہ جو جتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں گزشتہ 2 سال میں, جس میں کہ ان میں جو ہے وہ حافظ سعید جیسے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں, وہ گرفتاریاں ہر آدمی سمجھتا ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے کہ وہ گرفتاریاں ایک انٹرنیشنل جو ہے پریشر کا نتیجہ ہے, جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی طرف سے کنڈیشنز ان کو دی گئی اور بالکل کلیئرلی دی گئی بغیر کسی جناب ابام کے. وہ یہ تھا کہ اگر آپ ان کو نہیں کرتے تو ہم جو ہے وہ آپ کو بلیک لسٹ کریں گے. اب اس پہ انہوں نے بھی بڑی, اس کے باوجود کہ یہ بہت ہی کلیئر قسم کی کنڈیشنز تھی, انہوں نے بہت بڑے طریقے اختیار کر کے تو اس سے بچنے کی کوشش کی. اور انہوں نے آخری وقت میں, آپ کو پتہ ہے حافظ سعید کو جب اریسٹ کیا گیا تھا تو ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ یہ انہوں نے آخری جو ہے ان کے پاس ریزارٹ رہ گیا تھا تو تب انہوں نے اس کو اریسٹ کیا, ورنہ they were not willing to take that action. یہ بالکل سملر سچویشن جو ہے یہ جو اب آپ بتا رہے ہیں اس کی جو انڈیویجول اریسٹ کی پوری ڈیٹیل تو اس وقت میرے پاس نہیں ہے, لیکن کوئی بھی جو شخص اس انداز میں اس طریقے سے اریسٹ ہوتا ہے ایسے موقع پہ جبکہ پاکستان اب آخری ریویوئنگ پوزیشن میں ہے ایف اے ٹی ایف میں, تو اس میں ان کو پتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے خلاف استعمال ہو سکتی ہیں, اس لیے اس طرح کا کوئی بھی اریسٹ جو ہے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے پالیسی چینج ہوئی. ایز فار ایز آئی ایم کنسرن, میں ایک سیریس قسم کا ریسرچر ہوں. پاکستان کے یہ جو حسن ٹیررزم, فنڈامنٹلزم اینڈ پرو اسلامسٹ قسم کی جو آرگنائزیشنز, پرسنالٹیز, پبلیکیشنز, آرگنز, نیوز پیپرز, میگزینز, ان کو میں بڑا قریبی واچ کرتا ہوں. میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ ان میں سے کسی چیز میں گزشتہ 5 سالوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, جس کو کہتے ہیں نا بزنس ایز یوزول, کہ یہ اپنے طور پہ اسی طریقے سے ایکٹیو بھی ہیں, فائنینشیل ریسورسز بھی یہ اسی طریقے سے جو ہے کلیکٹ اور ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, سپورٹ بھی ان کو جس سیکشن آف سوسائٹی اور سیکشن آف گورنمنٹ کی طرف سے ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہے. ان کو عوام کو مس گائیڈ کرنے کا اور جہاد کا جو پرچار ہے اور یہ مسلح جنگ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی جو ان کی پریچنگ ہے یہ بھی جاری ہے. تو اس کا مطلب ہے پالیسی کوئی چینج نہیں ہوئی ہے, گورنمنٹ کی پالیسی چینج نہیں ہوئی کہ انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے ٹیررزم کو کنٹرول کرنا ہے. انہوں نے صرف یہ طے کر لیا کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم ایف اے ٹی ایف کے لسٹ سے جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ہم بلیک لسٹ میں جو ہے وہ چلے جائیں یا گرے لسٹ میں ہی ہمیں کنٹینیو رہنے پہ مجبور کر دیا جائے. تو یہ بہت ہی آبویس ہے, میں وہ آپ کی طرح کہیں دوسرے لوگ بھی بڑے اس پہ فیسینیٹ ہو رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں فالس قسم کی ہوپ کریٹ کرنا, جو کہ ویری ڈس اپوائنٹنگ ہوتی ہے اور بہت جلدی ڈس اپوائنٹنگ ہو کے سامنے آتی ہے. اس سے کوئی بہت بڑی جو ہے میں نہیں توقع رکھتا, کیونکہ آئی وانٹ ٹو سی اے پالیسی چینج, کہ جس دن اسٹیٹ جو ہے نا اٹ کمز اپ ود اے کلیئر اسٹیٹمنٹ اگینسٹ پیپل لائک دس. چونکہ اسٹیٹ کی ریکارڈ میں لاسٹ ٹائم ایز فار ایز آئی نو ان لوگوں کا جو سٹیٹس تھا وہ وہی تھا جو کہ ایسٹس کا سٹیٹس ہے. بالکل. تو اس کے بعد میں نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی جس میں انہوں نے کہا ہو کہ نہیں جی ہم نے وہ ان کا سٹیٹس چینج کر کے ان کو اپنی لائبلٹی سمجھتے ہیں,
یا پرابلم سمجھتے ہیں. آئی ہیونٹ سین اینی تھنگ یٹ. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ سے حکومت پاکستان کے لیے ایک ایسٹ رہے ہیں اور ان کا وقتاً فوقتاً استعمال کیا گیا ہے. آج عالمی برادری کی جب فیٹف کی تلوار ان کے اوپر لٹکی تب انہوں نے ان کو بند کیا ہے، ورنہ ہندوستان اتنے سالوں سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی اریسٹ کریں، کوئی کیس چلائیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کیس بڑا کمزور ہے، اب کوئی ثبوت ہی نہیں دیا انڈیا نے آج تک ہمیں، تو ہم کیس بنائیں بھی تو کس بنا پر بنائیں. خیر، اس میں ایک پازیٹیو جو بات ہے وہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کو اتنا تو میسج اب تک مل گیا ہوگا کہ پوری دنیا میں اب ٹیررزم کے لیے کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے، وہ جگہیں ختم ہو چکی ہے. تو اگر آپ دوبارہ ان کا استعمال کرتے ہیں، پھر وہ چاہے کشمیر میں ہو یا افغانستان میں ہو، تو اس کا نقصان آپ کو پھر سے ہوگا. یہ فیٹف آپ کے اوپر پھر سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ریسٹرکشنز لگا دی جائیں. تو اٹس اباؤٹ ٹائم. اور آپ اپنے ہی بیک یارڈ میں ان سانپوں کو کیوں پال رہے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے معاشرے میں اس کا نقصان ہوا ہے پچھلے 40 سالوں میں. آگے بڑھتے ہیں ہمارا آج کا جو آخری موضوع ہے اس کی طرف. خیبر پختونخوا کے کڑک ضلع کے اندر ایک ہندو شرائن کو جلا دیا گیا، توڑ دیا گیا اسے، اور اس کے لیے ہم یہاں ہندوستان کے اندر لوگوں نے بڑا ری ایکشن دیا جی کہ بہت غلط ہوا یہ وہ، مگر یہ ایک سلسلے وار طریقے سے پاکستان میں ہوتا آیا ہے پچھلے 70 سالوں میں. مائنورٹیز ہوں یا ان کی شرائنز ہوں، ٹیمپلز ہوں، ان کو ہٹ کیا گیا ہے. پھر وہ صرف ہندوز ہی نہیں، وہاں پہ چاہے کرسچنز ہوں یا سکھ بھی ہوں. ایک وقت تھا جب فرنٹیئر کے علاقے میں بہت سارے سکھ رہتے تھے، آج وہاں کوئی نہیں رہتا، سارے موو کر وہاں سے ہو چکے ہیں. پاکستان کی آپ کھل کے ہمارے یہاں سے تنقید ہو رہی ہے جی بہت برا ہوا اور پاکستان ایسا ہے ویسا ہے. کوسنے کو پاکستان کو جتنا مرضی کوس دیں. ایک اچھی بات اس میں یہ ہوئی ہے بشانی صاحب کہ پاکستان کے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے اس کا نوٹس لیا. نہ صرف اس کا نوٹس لیا بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مندر جلد سے جلد دوبارہ بنواؤ اور پیسہ ان لوگوں سے وصولو جن لوگوں نے اسے توڑا ہے. تو انہوں نے آئی جی جو ہیں وہاں کے ان کو سخت یہ ہدایت دی ہے کہ آپ فوری طور پہ یہ کاروائی شروع کریں اور ہمیں ایک لسٹ دیں پوری جہاں پہ ہندوؤں کے مندر، گردوارے، کرسچنز جو بھی ہیں چرچز وہاں پہ، ان سب کی لسٹ دیں کہ وہ کس حالت میں ہیں پورے ملک میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. کم سے کم جو جوڈیشری ہے اس نے اپنا کام پورا کیا، انہوں نے اپنا جو ایک اہم ترین ان کا جو ایک رول ہے معاشرے میں اس کو انہوں نے ادا کیا ہے. واٹ ڈو یو تھنک پاکستان کے اندر کیا یہ جو کام آج تک سلسلے وار طریقے سے ہوتا آیا ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو کیا کرنا ہوگا؟ صرف یہ کہہ دینا کہ جی بہت غلط ہوا، ہم اس کی تنقید کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، کیا یہ صرف کافی ہے یا اٹس اباؤٹ ٹائم کہ وہ اٹیک چاہے ہزارہ پہ ہوں، شیعوں پہ ہوں یا مائنورٹیز پہ دوسرے پہ ہوں، یہ وہاں جائیں جہاں پہ یہ پرابلم کھڑی ہوتی ہے، یہ اپنے نصاب کے اندر تبدیلیاں کریں اور ان مدرسوں کو جا کے دیکھیں جہاں پر یہ نفرت کا بازار لگتا ہے ہر روز. What do you think کیا ایگزیکٹلی انہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، بالکل صحیح بات کی جی آپ نے. جب تک جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ انیشیٹو نہیں لیتی، بلکہ وہ انیشیٹو نہیں بلکہ ٹو کم آؤٹ ود اے کلیئر اسٹیٹمنٹ اس طرح کے چیزوں میں. آپ کو پتا ہے نا کہ اس طرح کی چیزوں میں ماضی میں جب وہاں پہ مندر توڑے گئے ون بائی ون، اور ریسنٹلی اسلام آباد کا مندر جو ہے وہ ایک تازہ ترین اس کا وکٹم تھا، تو کبھی بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے ایز اے گورنمنٹ یا اسٹیٹ آف پاکستان نے ایز اے اسٹیٹ کوئی سخت طریقے سے باہر آ کے تو یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہو گیا اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اسٹیٹ تو پہلی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کے اندر تو بہت بڑا ایک ایلیمنٹ جو ہے اسلامسٹ کا بیٹھا ہوا ہے. اسٹیٹ کو تو آپ بھول جائیں، اس کے اندر جو بیوروکریسی ہے، جو ڈیسیجن میکرز ہیں، اس کے اندر ضیاء الحق کے زمانے سے جو بھرتیاں شروع ہوئی تھی سفارش اور رشوت کی بنیاد پہ، اکروا پروری کی بنیاد پہ، اور یہی اسلامزم کی فیورٹزم کی بنیاد پہ، وہ تو اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ سیکریٹری سے لے کے تو چپراسی تک جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسلامسٹ. وہ بن گئی اب اسٹیٹ ڈیسیجن میکنگ. اٹ مے بی ملٹری، اٹ مے بی دا سیکورٹی فورسز، نیشنل سیکورٹی، وٹ ایور یو کال اٹ. تو ان سے یہ توقع ہی تو خیر دوسری بات. جہاں تک کہ حکومت کی بات ہے تو حکومت کا تو یہ ہے کہ وہ خوفزدہ ہیں
کہ جی ہم نے جو ہی اسٹیٹمنٹ دی کہ جی آپ نے مندر کیوں توڑا یا کسی مائنارٹی پہ کہ کسی شخص کو قتل کیوں کیا، کسی پہ حملہ کیوں کیا، تو ہمارے ووٹر ناراض ہو جائیں گے۔ اب جہاں پہ حکومتیں جو ہیں وہ اتنا شارٹ سائٹڈ قسم کی اور اس طرح کے ویژن سے خالی اپنے مفادات کے تابع ہو جائیں کہ اپنے ناک سے آگے دیکھ ہی نہ سکیں اور کل کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں، اس کے بارے میں آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ رہ گئی بات چیف جسٹس کی، تو آپ نے اپریشیٹ کیا، میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، اچھا کام ہے، کرنا چاہیے، لیکن یہ ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے ٹو پروٹیکٹ ایوری سٹیزن آف پاکستان irrespective آف دیئر ریلیجیس ایفیلیشنز۔ اب اس میں اگر کوئی مندر توڑتا ہے تو اس کے لیے قانون موجود ہے، کانسٹیٹیوشن ہندو کو اتنا ہی پروٹیکٹ کرتا ہے جتنا مسلمان کو کرتا ہے اس معاملے میں۔ میں دوسرے معاملے میں نہیں کہتا کہ ہندو جو ہے وہ پاکستان کا صدر نہیں بن سکتا، انفارچونیٹلی وہ ایک دوسری ڈسکریمنیٹوری قسم کی شکل ہے آئین کے اندر، لیکن آئین نے جو حق ان کو دیا ہوا ہے کہ مثلا آپ ان کی عبادت گاہ جو ہے اس کو آپ نہیں توڑ سکتے، تو جو توڑتا ہے اسٹیٹ کم از کم اتنا تو کرے، یا حکومت کم از کم اتنا تو کرے کہ ان کو مجرم قرار دے ہیرو بنانے کے بجائے، ان کو جو ہے وہ پراسیکیوشن کے پروسیس میں لے جائے، ان کے خلاف مقدمہ درج کرے اور عدالتیں ان کو سزا دیں ایک ڈیو پروسیس کے اندر۔ لیکن جب آپ ان کو ایک طرح کی چھٹی دے دیتے ہیں، یہ جو جتنے واقعات ہوتے ہیں چونکہ اس کے پیچھے یہی جو ہے وہ جو ریلیجیسلی موٹیویٹڈ قسم کے گروپ کھڑے ہیں، جس نے کوئی روپ دھارے ہوئے ہیں، کوئی اپنے آپ کو سیاسی پارٹی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مذہبی گروپ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو چیریٹی کہتا ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بدماشوں کے گروہ ہیں جو مذہب کے نام پہ منظم ہیں، اور یہ نہ صرف یہ ہے کہ مائنارٹیز کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، بلکہ خود مین سٹریم کے اندر جو ہے جو لوگ ملا کے کلیرکس کے جو ہے وہ انفلوئنس میں نہیں آنا چاہتے، ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ مسلسل خطرہ اور تھریٹ ہے۔ تو یہ جو ہے یہ سوسائٹی کے اندر ایک ایسا ایلیمنٹ پیدا ہو گیا ہے کہ جب تک اسٹیٹ اپنی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹیز پوری نہیں کرتی، خواہ وہ چیف جسٹس بھی کسی ملک کے اندر جب اس طرح کے بنیادی انسانی حقوق جو آئین کے اندر پروٹیکٹڈ ہیں ان پہ جب ڈاکہ پڑتا ہے تو چیف جسٹس خاموش نہیں رہ سکتا۔ اس میں اگر حکومت خاموش رہتی ہے یا اسٹیٹ، تو وہ یہ ایکسکیوز نہیں کر سکتا کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی، میں کیوں کروں، چونکہ دے آر دا گارڈینز آف دا کانسٹیٹیوشن ان دیٹ سینس۔ تو اس لیے یہ کوئی احسان انہوں نے نہیں کیا، لیکن ہم اسے احسان مانتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ احسان ہے، چونکہ ایٹ لیسٹ انہوں نے اس پہ سو جانے یا دوسری طرف دیکھنے کے بجائے کچھ تو کیا۔ تو یہ جب تک یہ لوگ نہیں کریں گے، جس میں جو ہے آپ کی رولنگ ایلیٹ ہے، اینڈ ٹو بی موسٹ اسپیسیفک جو ہے آپ کی جو پرائم منسٹر ہے، آپ کے منسٹرز ہیں، اور آپ ایون پاکستان کے ملٹری کا بھی جو انفلوئنس ہے سوسائٹی پہ اور وہاں کی جو چیزوں پہ، وہ انفلوئنس بھی اگر پازیٹیولی ان کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ اختیار جو ہے استعمال نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ مسئلہ جو ہے ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ ہمارے پیڑتے پیڑتے جناب 30 سال سے آپ پاپولیشن اٹھا کے دیکھیں، جو مائنارٹیز کی جس تیزی سے وہ کم ہو رہی ہے اور جس طریقے سے وہ ایلیمینیٹ ہو رہے ہیں، اور اس کو بھی وہ کہتے ہیں جی یہ بھارت کی سازش ہے۔ وہ دیکھیں وہ بھارت میں جو مر گئے تھے بیچارے، اس کو بھی وہ بھارت کی سازش کے، یہاں سے گئے بھی تو بھارت کی سازش تھی، اور وہاں جا کے وہ غریب لوگ بیچارے کہیں مر بھی گئے کسی وجہ سے، پھر بھی وہ بھارت کی سازش تھی۔ گویا آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ جب آپ کی لینڈ سے آپ کے اپنے شہری جو ہیں وہ ہجرت کر جائیں اور جا کے کسی دوسرے ملک میں مر جائیں تو آپ کو جو ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں نا کہ جب تک یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا کہ پاکستان میں جو رولنگ ایلیٹ ہے، دس از دیئر ریسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ دیئر سٹیزنس، یہ بھارت کی سازش ہو یا روس کی سازش ہو یا امریکہ کی خواہش ہو، اس سے کسی کو لینا دینا نہیں ہے، نہ یہ کوئی ویلڈ ایکسکیوز ہے۔ یہ تو عوام کے ساتھ ایک دھوکہ ہے، فراڈ ہو رہا ہے پورا، کہ آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو ڈسچارج کیے بغیر آپ نے ایکسکیوز ڈھونڈے ہوئے، کبھی آپ جو ہے وہ غربت کا رونا روتے ہیں، کبھی وسائل نہیں۔ بھائی آپ کے سامنے مندر ٹوٹ رہا ہے، ایک کلیرک جو ہے وہ لاؤڈ سپیکرز پہ اعلان کر رہا ہے، لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہا ہے مندر توڑنے پہ، آپ کی پولیس خاموش تماشائی ہے، چونکہ آپ کی پولیس بھی کلیرکس کا مجموعہ ہے،
اس کے اندر بھی اخلاقیات اور انصاف نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اگلے جان کی باتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے. تو مولوی کو ناراض کریں گے تو فرشتہ کیسے گزرنے دے گا گیٹ سے؟ وہ تو اس فرشتے کو راضی کرنے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پولیس ورک کرنے کے لیے تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جس ملک کے اندر یہ مینٹالٹی ہوگی کہ ہم کوئی درست کام کریں گے تو مولوی صاحب ناراض ہوں گے تو ہمیں جنت کا در نہیں گزرنے دیا جائے گا, تو وہ ملک کیا بنے گا؟ یہ تو ٹوٹل ہے ہی جو ہے وہ قانون اور انصاف کو سر کے بل کھڑا کرنے والی بات ہوئی نا جی. چونکہ آپ وہاں دروگا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے قانون اور انصاف کے ساتھ. رول آف لا جو ہے اس کا جو بنیادی تقاضا ہوتا ہے, تو پولیس وہ فوراً جب انہوں نے سنا تھا کہ یہاں کوئی عوام کا گروہ کسی کی جو مقدس عبادت گاہ جو ہے مسمار کرنے پہ تلا ہوا ہے, تو کوئی ایک پولیس والا بھی تھا تو وہ جا کے سامنے کھڑا ہو جاتا کہ آپ یہ نہیں توڑ سکتے, تو بات ختم ہو جاتی. یہ جو ہے نا وہ ایسی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے جو وہاں کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور جو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, چونکہ جی وہ خود ثواب کے چکر میں ہیں اور وہ بیلیو کرتے ہیں کہ ہندو کا مندر توڑنے سے آدمی جنت میں جاتا ہے. جب تک آپ اس بیلیف کو چینج نہیں کریں گے تو آپ کیسے مندر کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. بار بار مولوی حضرات اپنے سپیچز میں یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمان بت پرست نہیں ہو سکتا, ہم بت شکن ہیں. جہاں بھی ہمیں کوئی بت ملتا ہے تو ہم بڑے فخر کے ساتھ اس کو جا کے توڑتے ہیں. they take pride in it. تو جب تک اس مینٹالٹی کو چینج نہیں کیا جائے گا تب تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. بڑے نہیں, افسوس کی لیکن بات آپ ہے. نے کبھی ان سے یہ پوچھا ہے کہ جو جن بتوں کی پوجا آپ کرتے ہیں یہ زندہ بت, یہ ان مندروں والے بتوں کے مقابلے میں تو نہ ان کا یہ آپ کو نظر نہیں آتے کہ ان کا وزن قد ہر چیز ان سے دگنی ہے. یہ آپ جو بھی پاکستان میں ہر انفلوئنشل پرسن ہے آپ اس کو بت سے بھی زیادہ پوجا کرتے ہیں. کوئی تو شک نہیں آپ ہے اس کو کے مندر اندر. کا بت جو ہے وہ زیادہ توڑنے کو جی کرتا ہے. اب ان کا تو کیا علاج ہے بھائی؟ ہاں, افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر. چیف جسٹس گلزار صاحب نے کہا کہ ہمیں پوری دنیا کے اندر اس انسیڈنٹ کی وجہ سے امبیرسمنٹ ہوئی ہے اور پاکستان کا نام خراب ہوا ہے. سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام کو سوچنے والی جو ان کے لیے جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مٹھی بھر مائنورٹیز ہیں اور ان کی طرف سے آج تک کوئی ری ایکشن یا کوئی ایکشن کچھ نہیں ہوا ہے. آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے انہوں نے بیچاروں نے اس کو ظلم کو برداشت ہی کیا ہے. اگر کوئی کہے جی انڈیا کے اندر ہوتا ہے, اکثر یہ آواز اٹھتی ہے اور میں جانتا ہوں اس پروگرام کے اندر بھی لوگ یہ بات لکھیں گے, تو انڈیا کے اندر تو کم سے کم 25-30 کروڑ مسلمان ہیں, دوسری مائنورٹیز بھی ہیں اور ان کے درمیان ٹینشن بھی ہے. تو وہاں پر تو ایک پھر بھی گنجائش بنتی ہے اس کی کہ چلیں جی دو کمیونٹی کے درمیان کوئی واقعہ پیش آ گیا. پاکستان میں تو کوئی مائنورٹی کے نام پہ کتنے لوگ ہوں گے, مشکل سے آپ یہ دیں گے آٹے میں نمک کے برابر ہیں. تو اگر آپ ان کو بھی نہیں سنبھال پا رہے ہیں تو آپ کا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ آپ انڈیا کے اوپر بات بھی کریں. بشانی صاحب, آج آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جناب.